بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم تختی نمبر 11 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، لیکن یہاں سے پڑھنے سے پہلے آپ کو گزشتہ تمام اسباق کو پڑھنا اور دہرانا ہوگا، وگرنہ اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی، نہ ہی آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں گے، نہ ہی ادائیگی آپ کی صحیح ہوگی۔ درست تلفظ اور ادائیگی کے لیے آپ کو سبق نمبر 1 سے شروع کرنا ہوگا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حروف مدہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، حرکات کس کو کہتے ہیں، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو کتنا لمبا کرنا ہے، زبر زیر پیش کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ یہ تمام قوانین آپ کو اس وقت سمجھ آئیں گے جب آپ سبق نمبر 1 سے پڑھنا شروع کریں گے اور متواتر تمام اسباق پڑھیں گے۔ تو آئیں سبق نمبر 14 شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیں سبق شروع کرتے ہیں۔ تا زبر عین تا، با پیش بو، تعبو، دال پیش واو دو، تعبدو، نون زبر نا، تعبدون، حمزہ زبر نون ان، حمزہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، انعم، تا زبر تا، انعمتا، حمزہ زبر نون ان، یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ جزم والے نون کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں آ رہا، لہذا نون ساکن پہ غنہ ہوگا۔ حمزہ زبر نون ان، جبکہ پیچھے والے حرف میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یعنی جزم والی نون کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن یعنی جزم والی نون کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں آ رہا، لہذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ حمزہ زبر نون ان، ذال زبر ذر، انذر، نون زبر الف نا، انذرنا، حمزہ زبر نون ان، یہاں بھی نون ساکن یعنی جزم والی نون کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں آ رہا، لہذا نون ساکن پر غنہ ہوگا۔ حمزہ زبر نون ان، زا زبر لام زل، انزل، نون زبر الف نا، انزلنا، خا زبر خا، لام زبر قاف لق، خلق، نون زبر الف نا، خلقنا، را زبر فا زبر عین فاع، رفع، نون زبر الف نا، رفعنا، واو زبر و، ضاد زبر عین ضاع، وضاع، نون زبر الف نا، وضعنا، نون پیش طا نطو، طا حروف قلقلہ میں سے ہے اور طا کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ ہوگا، یعنی آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ نون پیش طا نطو، فا زبر فا، نطو فا، تا دو زیر تین، نطو فاتن، اور اگر گول تا پہ وقف کریں گے تو وقف میں اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے،
جیسے نطفاتن کو نطفہ نطفہ. اسی طرح آگے جتنی بھی یہ گول تا آ رہی ہیں اگر وقف کریں گے تو وقف میں اس گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیں گے. یہ جتنی بھی آگے گول تا آ رہی ہیں. عین زیر با عب را زبر عب را تا دو پیش تون عبراتن زا زبر جیم زج را زبر زج را تا دو پیش تون زجراتن تا زبر دال تذ کاف زیر کی تذ کی را زبر تذ کی را تا دو پیش تون تذکراتن. یہ جو جیم ہے یہ وقف کی علامت ہے. تو اب یہاں پہ ہم پراپر طریقے سے مکمل طور پر وقف کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. یہ جیم تو اور دیگر حروف جو وقف کی علامت ہیں وہ آ جائیں تو پھر اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. تو اب ہم اس کو یوں پڑھیں گے تا موقوف اس کو بولیں گے. اس کا مطلب ہے کہ تا پہ وقف ہو رہا ہے. موقوف تا موقوف ہے یعنی تا پہ وقف ہو رہا ہے. تو تذکراتن کو تذکرہ میم پہ سین مس فا زیر فی مسفی را زبر مسفرہ تا دو پیش تون مسفراتن. میم پیش حمزہ میم پیش حمزہ واو کے اوپر حمزہ آ جائے تو واو کی جگہ حمزہ پڑھا جائے گا. صاد زبر صو دال زبر دا صودا تا موقوف یعنی تا کے بعد وقف آ رہا ہے تو تا موقوف بولیں گے. تا دو پیشتون نہیں بولیں گے. اور اگر تا دو پیشتون بولیں گے تو پھر آگے کہیں گے آگے وقف جیسے تا دو پیشتون مصاداتون آگے وقف مصادہ. یہ دو طریقے ہیں وقف میں پڑھنے کے. یا تو تا کو موقوف بول دیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تا کے بعد وقف آ رہا ہے تو یا اس کو مصاداتون بول کے کہہ دیں گے آگے وقف مصادہ. امید ہے کہ آپ کو تا پر وقف کرنے کی پہچان ہو گئی ہوگی. میم زبر سین مس غائن زبر غ مس غ با زبر با مس غابا تا دو زیر تین مس غاباتن. میم زبر قاف مقو را زبر مقو را قاف پہ قلقلہ ہوگا اور را کے اوپر زبر ہے. زبر کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی موٹی آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی. مقو را با زبر با مقو را با تا دو زیر تین مقو را با تین. میم زبر تا مت را زبر مت را با زبر با مت را با تا دو زیر تین مت راباتن. آگے وقف مت رابا اور اس کو تا موقوف بھی بول کے مت رابا پڑھ سکتے ہیں. تا زبر ضاد تض لام زیر یالی تض لی لام دو زیر لن تض لی لن. تا زبر قاف تق واو زیر یاوی تقوی میم دو زیر من تقوی من. تا زبر کاف تک ذال زیر یاذی تقذی با دو زیر بن تک
ذیبن تا زبر سین تس نون زیر یانی تسنی میم دو زیر من تسنیمن آگے وقف تسنیم اس کو میم موقوف بھی بولیں گے میم موقوف یعنی میم پر وقف آ رہا ہے تو میم کی دو زیریں ختم کر کے میم کو ساکن کر دیں گے تسنیم میم زیر سین مس کاف زیر یا کی مس کی نون دو زبر نن مسکینن میم زبر میم مم نون پیش واو نو ممنو نون دو زیر نن ممنونن میم زبر حا مح فا پیش واو فو محفو ضا دو زیر ضن محفوظن میم زبر خا مخ تا پیش واو تو مختو میم دو زیر من مختومن میم زبر سین مس را پیش واو رو مسرو را دو زبرن مسرورن آگے وقف مسرورا یہ قانون اور قاعدہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ دو زبر والی تنوین پر اگر وقف کریں گے تو ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا جیسے مسرورن کو مسرورا جہاں بھی دو زبر والے حرف پر وقف ہوگا تو ایک زبر اور الف مدہ پڑھا جائے گا دو زبریں نہیں پڑھی جائیں گی مسرورا مسرورن کو مسرورا اسی طرح وقف سے پہلے جو بھی حرف ہو اس پہ تنوین دو زبر والی آ جائے تو ایک زبر اور الف کو پڑھا جائے گا اس کی آگے چل کے بھی ہم مشق کریں گے میم زبر شین مش ہا پیش واو ہو مش ہو دال دو زیر دن مش ہو دن حمزہ زبر با اب واو زبر الف وا اب وا با دو زبر بن اب وا بن میم زبر صاد مس فا پیش واو فو مصفو فا زبر فا مصفو فا تا دو زیر تن مصفو فاتن حمزہ زبر زا از واو زبر الف وا از وا جیم دو زبر جان از وا جان حمزہ زبر شین اش تا زبر الف تا اش تا تا دو زبر تن اش تا تن حمزہ زیر طا اط عین کھڑی زبر آ اطعا کھڑی زبر اور الف مدہ کی آواز ایک جیسی کھینچ کے پڑھیں گے میم دو پیش من اطعام حمزہ زبر عین آ نون زبر الف نا اعنا با دو زبر بن اعنابن حمزہ زبر فا اف واو زبر الف وا اف وا جیم دو زبر جان اف وا جان حمزہ زبر لام ال فا زبر الف فا الفا فا دو زبر فن الفا فن آگے وقف الفا فا کیونکہ دو زبر کی بجائے ایک زبر اور الف مدہ پڑھیں گے الفا فا قوف پیش راقور حمزہ کھڑی زبر آ
قرآن، نون دو پیش نون، قرآن، حمزہ زبر لام ال، حا زبر میم حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، واو زبر لام ول، فا زبر جیم فج، والفج، را زیر والفجر۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ کو تنوین اور تنوین پہ وقف کرنے کا طریقہ اور اسی طرح دیگر حروف پر وقف کرنے کا طریقہ خوب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹ میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو گزشتہ تمام اسباق پر مکمل عبور حاصل ہونا ضروری ہے، پھر آپ کو اس سبق کی صحیح سمجھ اور پریکٹس ہوگی۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔